زیادہ خوبصورت نہیں، بڑے کلام لکھے، اور وہ ہندی زبان کا ایک کلچر ہے. یہ میں تھوڑا اس کو واضح کر دوں. ابھی انہوں نے قاری صاحب نے پڑھا کہ ہری ہری چڑیاں گوری گوری بیاں بیاں پکڑ ہر نیلی رے مجھ سے نینا ملا کے. اصل میں یہ ہندوستانی کلچر ہے صوفیہ کے یہاں کہ شاعر اپنے آپ کو صیغہ مؤنث سے پیش کرتا ہے، صیغہ مؤنث. اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عورت کیوں بنا رہے تھے. یہ عورت نہیں بنا رہے. انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک کو جسم کہتے ہیں، ایک کو روح کہتے ہیں. تو جسم مذکر ہے اور روح مؤنث ہے. تو چونکہ پیر سے جو مرید کا تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوتا، وہ روحانی تعلق ہوتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روح آیا روح گیا ایسا نہیں کہتے. کیا بلکہ کیا کہتے ہیں؟ روح آئی روح گئی، روح نکلی، روح نے یہ کیا ہے نا، یعنی روح کو مؤنث کے صیغے سے. تو جب بھی کوئی مرید اپنے آپ کو صیغہ مؤنث سے جب پیش کرتا ہے تو اس سے مراد جسم نہیں ہوتا بلکہ وہ روح بات کر رہی ہوتی ہے. یہ ہے. تو وہاں اپنے آپ کو عورت بنانا نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ، بلکہ وہاں تو وہ روح خود ہی مؤنث ہے اور وہ روحانیت کی بات ہوتی ہے. اس لیے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ یوں کہتے ہیں نا، چاپ تلک سب چھینی مجھ سے نینا ملا کے. اب کہاں کہ یہ اسلام میں چاپ تلک کا تصور کہاں ہے؟ تلک چاپ اس کا تصور کہاں ہے؟ یہ چاپ تلک نہیں ہے. وہ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں تو وہ جو مرشد کی نگاہیں ہیں نا، تو اس نے نگاہوں سے ایسا جام پلایا کہ وہ جو سارا خمار تھا عبادت کا وہ سب چھین لیا اور حقیقتوں کی طرف مائل کر دیا. جس کو جتنا عرفان ملا اس نے اتنی تشریح کی. میں سمجھتا ہوں کہ حضور صاحب البرکات مہریروی عشقی پیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی تشریح بیان فرمائی ہے، اس کی تشریحات کی ہے. آپ ان کی کتاب کی طرف توجہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ سب سنابل شریف کی شروعات کے اندر مقدمے میں اس کا تذکرہ موجود ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. تو لوگ اصل میں جو چیز سمجھ نہیں پاتے اس لیے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جس دن حضرت محبوب الہی کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت امیر خسرو موجود نہیں تھے. تو جب حضرت امیر خسرو واپس آئے تو آپ کے مزار اقدس میں آپ کو دفن کر دیا گیا تھا. تو اس وقت قبر پری بھی بیٹھے رہے. پیر کے وصال سے لے کر آخری ہچکی تک قبر پری صرف روتے رہے اور پھر یہ کہا گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالو کیش. گوری سوئے، اب کا یہ کون سی گوری آ گئی؟ پھر وہی بات، یہ روحانیت کی بات ہے. روح کو جو ہے وہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ یاد کرتے ہیں. یہ ہندی کلچر ہے، ہندی شاعری ہے. یہاں پر میں بہت اس کی تفصیل نہیں پیش کر سکتا. آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ہندوستانی کلچر، ہندوستانی شاعری کا تصور پڑھیں اور خاص طور پہ صوفیہ شعراء کیا. گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈالو کیش، چل خسرو گھر آپ نے شام بھئی سو دیس. اور آپ پہ اتنا غم طاری ہوا کہ پھر چند مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے بھی جو ہے وہ وصال کا جام پیا. اور حضرت محبوب الہی فرماتے تھے کہ جب کوئی میرے مزار پر آئے تو پہلے میرے خسرو کے یہاں. اور آج تک کہ یہی معمول ہے کہ ہر حاضری دینے والا حضرت پہلے امیر خسرو کے یہاں جاتا ہے پھر آتا ہے. تو بات دور نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبوب الہی کی شان کیا ہے. تو حضرت امیر خسرو شعر لکھ کر کے لاتے، سناتے. حضرت محبوب صاحب سنتے اور سننے کے بعد جو ہے پھر کہتے خسرو بہت اچھا لکھا تم نے. اور لکھتے بھی تھے نا واقعی اچھا. آج تک صوفیہ کی محفل سما کے اندر خسرو کا کلام جو ہے وہ ایک عجیب جان پیدا کرتا ہے نا. اور بزرگان چشت کے یہاں سما کی وہ اہمیت ہے چشت اہل بہشت کے یہاں کہ ایک دن حضرت محبوب الہی کہنے لگے کہ میرے پیر نے مجھ سے کہا بابا فرید مانگو کیا مانگتے ہو.
حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے اپنے پیر سے جب سنا کہ پیر کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں نے پیر سے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی، دین دنیا سب مانگ لی، لیکن آج پچھتاتا ہوں ایک چیز نہیں مانگ سکا۔ کہا کیا؟ کہا کہ اگر سما میں موت مانگ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی کہ وہ دنیا سے سما کی حالت میں جانا چاہتے تھے، جیسے ان کے دادا پیر تشریف لے گئے سما کی حالت میں۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب مولانا احمد جام کا شعر قوال پڑھتے تھے، کچھ تگانے کھنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان